اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ ناظر ربی صاحب اور ان کی تمام ٹیم شیعہ علماء کونسل سندھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بہترین کامیاب پروگرام استحکام پاکستان کے حوالے سے آپ نے منعقد فرمایا۔ شیعہ علماء کونسل پنجاب کی طرف سے آپ کو مبارکباد۔ اگر تو یہ کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے اور شاید آئندہ بھی ہو کہ یہ تشیع پاکستان سے مٹ جائے، یہ تشیع پاکستان سے ختم ہو جائے، یہ تشیع پاکستان میں نہ رہے، تو بھائیوں کے لیے سادہ سا جواب ہے، پاکستان تشیع کا نام ہے۔ اگر تشیع ہے تو پاکستان ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے کہ اس دہشت گردی کے دور میں، اس فرقہ واریت کے دور میں ہم نے نہ دہشت گردی کا ساتھ دیا، نہ ہم نے فرقہ واریت کا ساتھ دیا۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہمارا ہمیشہ داعیِ اتحاد نہیں رہا بلکہ بامیِ اتحاد رہا ہے۔ یہ قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ سعادت علی ندوی آج مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تمام مذاہب آپ کی شخصیت کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کا ایک کردار ہے پاکستان میں، آپ کی ایک مخصوص سیاست ہے پاکستان میں، آپ کا ایک مخصوص نظریہ ہے پاکستان میں، آپ کی پاکستان میں ایک فکر ہے، اور اگر اس فکر کو نکالو گے، اگر اس سوچ کو نکالو گے تو پھر پاکستان کا وجود نہیں رہ سکتا۔ یقیناً ہم اس پاکستان کے وجود کو جہاں بنانے والے ہیں وہاں بچانے والے بھی ہیں۔ جس طرح کربلا کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، یہ تشیع بھی پاکستان کی تشیع بھی تو اسی کربلا کا حصہ ہے۔ کہاں گیا وہ ماضی قریب کا متوکل جس نے کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی مسجد نہیں چھوڑی تھی، کوئی امام بارگاہ نہیں چھوڑے تھے، کوئی علماء مراجع جن کا قتل عام کیا، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ نے عراق کو قتل کیا تاکہ کربلا ختم ہو جائے۔ ماضی قریب کا متوکل، میں پوچھتا ہوں آج وہ خود کہاں ہے؟ وہ سارے متوکل اپنی بربادی کو دے، مظلوم کی شان اور فتح آزادی دے، ہر جس میں چلائے نہر کھودی، آج کربلا میں آبادی دے۔ اس کربلا کو تو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ کربلا تم سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پاکستان کی تشیع، یہ نائجیریا کی تشیع، یہ سعودیہ کی تشیع، یہ بحرین کی تشیع، یہ کویت کی تشیع، یہ ایران کی تشیع، یہ دنیا کے بگڑے ہوئے ممالک کی تشیع، یہ اسی کربلا کا تسلسل ہے۔ یہ ختم تم سے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح امام حسین نے جواب دیا تھا اس حاکم وقت کو کہ ذرا اسے بھی دیکھو اور مجھے بھی دیکھو، اسے بھی پہچانو اور مجھے بھی پہچانو، وہ شامی ناپاک، میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس، وہ دوزخ کا خزینہ، وہ ایک بچہ روبا تھا، میں شیر ببر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے، میں زہرا کا پسر ہوں۔ اس تشیع کو بھی تمہیں دیکھنا ہوگا اور اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ تشیع پاکستان کے استحکام کا نام ہے، اور یاد رکھے یقیناً آپ نمائندہ حضرات ہیں، سینکڑوں علماء، سینکڑوں ذاکرین، سینکڑوں واعظین، سینکڑوں خطبہ یہاں موجود ہیں، اور میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، آج حکومت ہوش کے ناخن لے، آج وہ دیکھے یہ ہزاروں کا اجتماع، یہ ایک ایک فرد کے پیچھے لاکھوں افراد موجود ہیں، یہ ہزاروں کا اجتماع نہ سمجھے، یہ کروڑوں کی آواز ہے،
اس لیے کہ یہاں ایک بیٹھا خطیب، ایک بیٹھا واعظ، ایک بیٹھا عالم دین، یہ نمائندہ ہے ان ہزاروں لاکھوں مومنین کا جو اس کے پاکستان کے گوشوں کے نال میں موجود ہیں۔ اور یہ بات کی جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہی تو وہ پلیٹ فارم ہے۔ کبھی تم نے پنجاب میں، اسلام آباد میں انہی اماموں کو دیکھا، انہی علماء کو دیکھا، انہی واعظین اور خطباء کو دیکھا، کہاں پنجاب کے علماء؟ ذرا بتاؤ اس اسلام آباد میں یہ علماء کا جو جمع غفیر اس وقت تھا وہ کس قیادت کے پشت پہ تھا؟ اور آج یہ سندھ کا اجتماع جو آج مسٹر پارک میں ہو رہا ہے، دنیا کیوں ہوش میں ناخن نہیں لیتی؟ کیا سمجھتے ہو بحرین کویت کا معاملہ ادھر کرو گے؟ کیا سمجھتے ہو سعودیہ کا معاملہ ادھر کرو گے؟ کیا سمجھتے ہو نائجیریا کا معاملہ ادھر کرو گے؟ اور یاد رکھو یہاں کی آواز دنیا کے ہر تشیع کی آواز ہے۔ ہم آیت اللہ ابراہیم سرکردی کے پیچھے بھی ہیں، ہم شہید نور کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، اور ساتھ یہ بھی سوال بھی کرتے ہیں بے ای ذنب قتل، بتاؤ تو صحیح شہید نور کو کس بات کی سزا دی؟ کیا جمہوریت اور بنیادی حقوق کے تقاضا اس کی اتنی بڑی سزا دی جائے؟ آج جمہوریت کا نام لینے والے وہ ادارے، وہ ممالک، وہ انٹرنیشنل ادارے جو بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہمارا وجود انہی بنیادی حقوق کے لیے ہے، کہاں وہ؟ کیوں نہیں یاد رکھتے کہ دنیا میں تشیع کا قتل عام ہو رہا ہے؟ اب اس پاکستان میں کون سا صوبہ ہے، کون سی ڈویژن ہے، کون سا ضلع ہے، کون سا شہر ایسا ہے جہاں سے ہم نے جنازے نہیں اٹھائے؟ ہم نے تو ایک دن میں سینکڑوں جنازے اٹھائے۔ یہ ہمارے صبر کا امتحان کب تک لوگے؟ ابھی میں زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے تاکہ پنجاب کے حالات بھی آپ کے سامنے آئے۔ ابھی اسی محرم اور صبر میں بیرون پاکستانی انتظامیہ پورے ملک کی اور بالخصوص پنجاب کی انتظامیہ نے انتہائی سخت اقدام کیے، ضلع پابندی، ڈویژن پابندی اور بے صوبائی پابندی، لیکن الحمدللہ ہم نے ایک کانفرنس پنڈی میں کی، دوسری کانفرنس ہم نے آ کے لاہور کی، ہم نے دروازے پہ گئے، جب ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم نے ایک کانفرنس پنڈی میں، دوسری کانفرنس لاہور میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، بات کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہ سنی۔ یاد رکھو ہمیں تمہارے اقدام قابل قبول نہیں ہے، ہم تمہارے اقدام کی فقط مذمت نہیں کرتے، ساتھ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہی رویہ اور یہی روش تم نے اپنا رکھی تو یاد رکھو ہم اپنے مجالس، اپنے جلوس گھروں اور امام بارگاہوں میں نہیں، ہم سڑکوں پہ لے آئیں گے۔